عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں۔ غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے، یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی، اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں 2 نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے، جن کو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی، جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا۔ ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر، چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ میں حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھے۔ او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے، کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ، روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں۔ کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے۔ ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی، شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں، اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ۔ محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو۔ کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز اثر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے، عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے،
یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا؟ تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے منو مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں اتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا، فرمایا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے۔ اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام احمد نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لالی ہمیں دے دے۔ کہ امام احمد دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اتنی حیثیت کا تو تعین کر، بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے۔